غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں سحر روزہ ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہمارے مختلف علماء کرام سلام گزار اور نوحہ خوان مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا جناب نواب زیدی سے کہ وہ بارگاہ امام امیر المومنین میں سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ مولا علی علی میرا آقا علی علی، مولا علی علی میرا آقا علی علی، دین محمدی کا سہارا علی علی، مولا علی علی میرا آقا علی علی، دل میں ہے اختلاف، زبان پر ہے اختلاف، دل میں ہے اختلاف، زبان پر ہے اختلاف، پھر بھی پکارتی ہے یہ دنیا علی علی، پھر بھی پکارتی ہے یہ دنیا علی علی، مولا علی علی میرا آقا علی علی، جب ختم جنگ ہو سکی 3 روز تک، جب ختم جنگ ہو سکی 3 روز تک، آخر لبے رسول سے نکلا علی علی، آخر لبے رسول سے نکلا علی علی، مولا علی علی میرا آقا علی علی، اور ہم چاہے جس زبان میں لکھے خدا خدا، ہم چاہے جس زبان میں لکھے خدا خدا، لیکن نصیری اس کو پڑھے گا علی علی، مولا علی علی میرا آقا علی علی، بے شک نمک حرام ہے اجداد کی طرح، بے شک نمک حرام
کی طرح بھئی ہوتا نہیں ہے جس کو گوارا علی علی ہوتا نہیں ہے جس کو گوارا علی علی گھر سے حسن حسین یہ کہتے ہوئے چلے گھر سے حسن حسین یہ کہتے ہوئے چلے کہ مارا گیا ارے میرا بابا علی علی مولا علی علی میرا آقا علی علی. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب نواب حسین دیدی صاحب مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین کرام، سہ روزہ ٹرانسمیشن میں ہمارے درمیان آج کی اس ٹرانسمیشن میں خصوصی شرکت جناب آغا سید رضوان شاہد رضوی صاحب نے ہمارے درمیان موجود ہیں. سیرت امیر المومنین پر آغا صاحب سے گزارش کروں کہ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس بزم میں مجھے شرکت کا اور ثواب کا موقع دیا. سب سے بڑھ کر یہ کہ امیر المومنین کی ذات گرامی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اوپر جتنا بولا جائے وہ کم ہے. امیر المومنین کی تمام تر حیات ظاہری جتنی بھی ہے، اس میں ایک ایک لمحہ امیر المومنین نے ہمیں اس طرح سے سکھایا کہ کس طریقے سے دنیا اور آخرت کے درمیان رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کی جاتی ہے اور دنیا کو آخرت کے لیے تیار کرنے کے لیے اس کا راستہ بنایا جاتا ہے. اب جب امیر المومنین پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ رب کعبہ کا جو گھر ہے کعبہ، اس میں وہ پہلی شخصیت جو آئی وہ امیر المومنین آئی. اس کا پورا ایک سلسلہ موجود ہے، ایک پورا سلسلہ ہے موجود کہ کس طریقے سے بی بی شیخ ہوئی. اس کے اوپر ہم نے بات تھوڑا سا مختصر کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے. لہٰذا اب پروردہ رسول خدا یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا جو بھی کچھ ہے لعاب دہن حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اب جس کی تربیت رسول خدا کے ہاتھوں ہوئی اور جس کی غذا پہلی غذا زبان لہن دہن حضرت مصطفیٰ ہو تو اس کے کمالات کے اوپر کیا کہا جائے، الفاظ نہیں. اب بچپن تھا، جوانی آئی، ہر پہلو پہ ہر جگہ پہ امیر المومنین کے لیے دو چیزیں اس وقت جو ہے وہ فخر کا باعث رہیں. ایک وہ گھر جس میں آپ پیدا ہوئے کعبہ، اور ایک وہ جو پروردگار کا محبوب ترین گھر ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا، کہ جہاں پہ آپ نے پرورش پائی اور رسول خدا کے حضور آپ پروان چڑھے. امیر المومنین کا خود ارشاد یہ ہے کہ میری مثل وہ ہے کہ میں جس طریقے سے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ جاتا ہے، میں رسول خدا کے پیچھے ایسے چلا کرتا ہوں. آپ جوان ہوئے، اس کے بعد پروردگار نے آیتیں نازل کی تمام چیزیں سے. یہاں میں ایک چیز کیونکہ ٹائم مختصر ہے تو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ کچھ مناقب ایسے ہیں کہ جو صحیح بخاری کے اندر بھی تذکرہ ہوا ہے ان کا. اہل سنت کی ایک معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کہ جس میں امیر المومنین کی وہ فضیلت بیان کی کہ جس کے لیے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر یہ فضیلت مجھے نصیب ہوتی تو میں 2500 سالہ نوح کی زندگی کی جو حکومت ہے، اگر اتنی حکومت مجھے ملتی تو میں چھوڑ دیتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب کیا وہ سلسلہ یہ کہ رجل ایسا مرد
جس کل میں ایسے مرد کو علم دوں گا جو بہترین ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہاں تک. اب اہل تشیع کے اعتبار سے جب آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کے بعد غیر فرار اور کرار آپ کو ملتا ہے. اس کے بعد یہ ایک فضیلت وہ ہے کہ جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر یہ مجھے ملتی تو میں 2500 سالہ حکومت اس کے بدلے چھوڑ دیتا. دوسری فضیلت امیر المومنین کی جو خود اپنی امیر المومنین کی ذات کی ہے وہ یہ کہ سورہ نساء میں سورہ رحمان میں رب المشرقین والمغربین یہ بی بی سیدہ اور امیر المومنین کی شان میں یہ ہے. اب امیر المومنین جن کے پروردہ ان کی شان کے لیے کہا جائے کہ کیا کہنے کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں کہ جو رحمت للعالمین سید الصادقین اور تمام عالم میں سب سے زیادہ بہترین رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول خدا جن کی ہم امت اور آل آپ کے حضور امیر المومنین آتے ہیں. اب مجمع بیٹھا ہوا ہے, ہر کوئی سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی بات جو ہمیں نہیں معلوم کچھ ہمیں بتائیے. تو رسول خدا کچھ کلمات کہتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں, اللہ میرا معبود ہے, اور میں نبی اس وقت بھی تھا کہ جب آدم کا جو پتلا تھا وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. اب یہاں بات ہوئی, تھوڑا سے توقف ہوا, سامنے سے امیر المومنین آئے اور آتے کے ساتھ ہی امیر المومنین نے جب داخل ہوئے تو اس وقت کہا امیر المومنین نے میں اس وقت بھی ولی اللہ تھا کہ جب آدم کا خمیر اس وقت گوندھا نہیں گیا تھا. تو یہ فضیلت ایسی فضیلت ہے جس کے اوپر جتنا چاہیں فخر و مباحثت ہم کریں ہم اس کیونکہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے, جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. حضرت رسول خدا نے بارہا یہ فرمایا اپنی مجلسوں کو حضرت امیر المومنین کے ذکر کے نور سے آباد کرو, منور کرو. اب یہ ایک فضیلت, ایک بہت بہترین فضیلت کہ آپ نے یہ کی. اس کے علاوہ ایک ایسی فضیلت جس کے لیے جتنی حضرت امیر المومنین نے خود فخر کیا وہ ہے کہ جو بی بی سیدہ کا شوہر ہونا. رسول خدا سے ایک حدیث جو ہے ایک روایت ملتی ہے کہ المستدرک میں آیت اللہ وحید خراسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرا نور خلق کیا تو میرے نور سے علی کا نور خلق کیا. تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اے محمد اگر یہ زمین و آسمان یہ میں نہ خلق کرتا, اگر آپ کو میں خلق نہ کرتا, اور اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو ان سب چیزوں کو خلق نہ کرتا. لیکن پھر آپ اسی آگے فرماتے ہیں کہ بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا کو اگر میں خلق نہ کرتا تو میں نہ آپ کو کرتا, نہ علی کو کرتا, اور نہ یہ روح زمین پہ یا آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو خلق کرتا. تو بی بی سیدہ کی جو فضیلت ہے وہ رسول خدا نے خود اٹھتے ہوئے ان کے احترام میں بتائی. اب ان کا جو سلسلہ امیر المومنین سے طے ہوا وہ آسمان سے ہوا, جبریل امین آئے, اور اس کے بعد یہ فضیلت کسی اور صحابی کے لیے نصیب میں نہیں آئی. کیونکہ اگر رسول خدا کا پروردگار کی طرف سے جو ہے وہ جبریل آئے تو کہا کہ اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی بر نہیں. یہ بڑی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جا رہے تھے, آئے برات نازل ہوئی, سورہ برات لی, اور اس کے بعد وہ مکہ کی طرف رسول خدا نے ان کو روانہ کیا. جبریل امین وہی لے کر آئے, اور اس کے بعد آ کے انہوں نے کہا کہ پیغام خدا ہے کہ یہ پیغام آپ یا آپ جیسا کوئی مکے والوں کو مکے والوں کو پہنچائے گا. اب مکے والوں کو پہنچانے کے لیے آپ اپنا تمام سامان سمیت جو ہے حضرت ابو بکر روانہ ہو چکے. امیر المومنین نے اس وقت کہا این علی, علی کہاں ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین کو بلایا گیا, امیر المومنین کو بتایا, امیر المومنین گئے
اور جاتے کے ساتھ ہی جب وہاں پہنچے تو راستے میں حضرت ابوبکر سے ملے، اور ملنے کے بعد آپ نے مدعا بیان کیا کہ جناب حضرت امیر المؤمنین جو ہے میں رسول خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور آپ کو یہ جو پیغام دیا ہے یہ مجھے عنایت کر دیجئے۔ اللہ کی طرف سے رسول خدا کو نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے جیسا اور میں اپنے جیسا، یعنی مجھے امیر المومنین کو رسول خدا نے اپنے جیسا کہتے ہوئے بھیجا، کیونکہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، لیکن در حقیقت یہ آپ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ امیر المومنین وہ ہیں جو نفس رسول ہیں، اور یہ سلسلہ 12 تک چلا جا رہا ہے۔ تو اب امیر المومنین کو یہ فضیلت ملی، آپ نے سورہ برات کو لے کر پہنچ گئے۔ حضرت اس میں سب سے زیادہ جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً ساری چیزیں دے دی۔ امیر المومنین تن تنہا جا رہے، اب یہ اس وقت کوئی سوال نہیں اٹھایا، یعنی معرفت امیر المومنین کو جانتے تھے تو لہٰذا پیچھے ہو گئے کہ ہاں نفس رسول یہی ہوں۔ پھر آیا مباہلہ کی طرف آیا مباہلہ، اس کے اوپر بھی یہی عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہوتی ہے کہ اگر یہ فضیلت مجھے ہوتی تو میں جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز چھوڑ دیتا اس کے لیے، جو بھی مجھے عطا کرتا پروردگار، اس ایک فضیلت کے لیے، کیونکہ یہ فضیلت وہ کہ جب کہا گیا پروردگار کی طرف سے کہ اپنے جیسا کوئی لے کر آؤ، جب آیت مبارکہ میں رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائم اس وقت نہیں ہے، تو اس وقت جو اپنے جیسا رسول خدا جو لائے پورے عرب میں سے ایک حضرت امیر المومنین کے علاوہ کوئی اور ذات گرامی ملتی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو چیزیں ملتی ہیں تو اسی طریقے سے کچھ سامنے والے لوگوں کو امیر المومنین سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ مسائل چلتے چلتے ہمیں صفین و نہروان تک لے جاتے ہیں۔ صفین میں بھی جب امیر المومنین جاتے ہیں تو وہاں پر جو سامنے والے کئی لوگ ایسے ہیں جو مخالف لوگوں کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد پھر امیر المومنین کی صف میں آ کر ملنے شروع ہوئے۔ کس وجہ سے؟ فقط سیرت امیر المومنین کو اپنی آنکھوں سے پرکھتے اور دیکھتے ہوئے۔ تو یہ جب یہ پروردگار کا ہے، کیوں خود مولا صاحب معجزہ آپ نے اپنی سیرت کے طریقے سے دکھایا، اور اپنی ہر چیزیں، یعنی ایک حد تک اس طریقے سے کہ دور رسالت میں جب رسالت ختم ہوئی اس کے بعد جو ہے امیر المومنین کے اوپر جو پیریڈ گزرا، اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس ایک ساحل آیا اور کہا کہ میں رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں، رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں، اور میری ایک حاجت ہے جو رسول خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اب یہاں پر آتا ہے اولی الامر کا معاملہ، جو اولی الامر ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ کیسے ہو، اور یہ روایت کہیں اور سے نہیں، بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ بات جو ہے کسی حد تک موجود ہے۔ اب یہاں پہ دوسری بات آتی ہے کہ وہ شخص آیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا چیز کریں جی؟ 3 مٹھی کھجور چاہیے، رسول خدا نے وعدہ کیا۔ مختصراً یہ کہ امیر المومنین کو بلایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے 3 مٹھی دے دی۔ اب حضرت ابو بکر سے سارے جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ خلیفۃ المسلمین، کیا وجہ ہے کہ امیر کے علی کو ان کے گھر سے بلایا، اس کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ سے یہ کیا، کیوں ایسا کیوں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہجرت کی رات غار سور سے جب میں نکل رہا تھا تو پوری رات امیر المومنین کا تذکرہ ہر رسول خدا کر رہے تھے، اور صرف پوری رات ہم علی 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 کرتے رہے۔ تو یہ پوری رات اس طریقے سے ہماری گزری۔ تو اس کے بعد مجھے رسول خدا نے کہا کہ مجھ میں اور علی میں اتنی مماثلت ہے کہ ہماری مٹھی جو ہے وہ بھی یکساں ہے۔ اب اس شخص نے کہا کہ ہاں آپ ہی اولی الامر ہیں، کیونکہ جو رسول خدا نے مجھے تعداد بتائی تھی کھجوروں کی فی مٹھی، وہ وہی ہے، ہر مٹھی میں 20 دانے اس شخص کو ملے۔ تو یہ امیر المومنین کے حوالے سے، اور یہ کوٹ کرنے والے کوئی اور نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ بات ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود کے ہی حوالے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جو ایک شخص آیا، زخمی تھا، عرفات کا میدان، اور وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ حضرت عمر نے کہ کیا وجہ ہے، تم زخمی کیوں؟ اس نے بتایا علی نے مارا ہے۔
امیر المومنین کو بلایا اور کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ آپ ان کے پاس خود گئے، تو جا کے انہوں نے مجھے دریافت کیا کہ یا علی ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس کے حوالے سے ان پہ بری نگاہ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو یہ سزا دی۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت عمر سے کہ آپ کوئی سزا تجویز کیجیے، کوئی اس کا مجھے کوئی دعوت کی کیجیے، کچھ مجھے میرے لیے کیجیے، کہ تاکہ کیونکہ تھپڑ کا بدلہ یا تماچے کا بدلہ تماشا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا کہ میں کیا کروں، کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ عین اللہ نے تجھے دیکھا اور ید اللہ نے تجھے مارا۔ تو اللہ کے کام اللہ جانتا ہے، اور میں بندہ ہوں، بشر ہوں، حقیقت اور انتہائی ذلیل نطفے سے پیدا ہوں، لہٰذا میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ جو معتبر ترین صحابی رسول جو ہیں، جو امت مسلمہ میں کہلائے جاتے ہیں، ان کی زبان سے ہیں۔ اسی طریقے سے جب شہادت کا موقع آتا ہے 40 ہجری کے اندر، تو اس وقت بھی عدل کا مظاہرہ یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے ضربت کے جواب میں فقط ایک ضربت کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو مارو نہیں، یعنی مارنا پیٹنا نہیں، اس نے مجھ پر ایک ضربت لگائی ہے تو فقط ایک ضربت لگانا، اس کو شربت پلاؤ، اس کا روزہ، اس کا افطار کراؤ، اس کے بعد ہے۔ تو امیر المومنین کی پوری ذات جو ہے، پوری ذات ہمارے لیے مشعل راہ، اور مشعل راہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین سے ایک سوال کیا گیا کہ مولا رمضان کے اعتبار سے یہ ایک بات میں ذہن میں آئی تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ امیر المومنین سے کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین زندگی کیا ہے؟ آپ نے کہا استغفار۔ تو کہا مولا بس استغفار؟ کہ ہاں بس استغفار۔ تو کہنے لگے کیسے، وضاحت کیجیے۔ اب کہا کہ 2 سجدوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ ہے تمہاری زندگی، اور وہ ہے استغفار۔ تو جب شہادت ہوئی امیر المومنین کی، اس میں مصائب میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ آپ کا جنازہ اٹھا تو حسنین کریمین کو آپ نے وصیت کی کہ آگے سے جنازہ جو ہے وہ ملائکہ اٹھائیں گے۔ تو یہ وہ فضیلت ہے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور کو نہ میسر ہوئی، نہ نصیب ہوئی، اور نہ کسی کو ہوگی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے تمام تر باتیں جو ہے وہ سیرت امیر المومنین کے حوالے سے کہ ایک شخص دشنام دیتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ جب ہمیں کوئی برا کچھ کہتا ہے تو ہم چپ کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے والد کو ہمارے سامنے کوئی کچھ کہہ دے۔ امام حسن گئے، اس کی گھوڑے کی جو ہے وہ لگام پکڑی، اور پکڑنے کے بعد جو ہے اس سے کہا کہ تھک گیا ہے، پانی پلاؤں؟ مسافر ہے، تیرا گھوڑا تھک گیا ہوگا، دوسری سواری دیتا ہوں، تازہ دم ہو جا، اب میرے ساتھ چل، تجھے کھانا دیتا ہوں، تجھے لباس دیتا ہوں، تو کچھ آرام کر لے۔ وہ شخص پیروں میں گر پڑا اور گر کے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، جس کا بیٹا اتنے اعلیٰ اخلاق ہوگا، اس کا باپ کیا اعلیٰ اخلاق ہوگا۔ اور اس کے بعد تمام اپنی جتنی بھی اس نے کچھ کہا تھا وہ مولا کے حضور جا کے اس نے، تو یہ امیر المومنین کے کچھ طریقہ کار تھے جو ہم نے آپ کے سامنے گوش گزار کیے، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یوم علی کے صدقے، حجت خدا کے صدقے، پروردگار ہماری تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اور پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، کیونکہ ذکر علی عبادت ہے، اور یہ قبر میں بھی ہے، یہ زندگی میں بھی ہے، اور ہمارے جانے کے بعد بھی اگر ہمارے نام سے ہوتا رہے تو اس میں بھی ثواب ہمیں ملے گا۔ آغا سید رضوان شاہ رضوی ہمارے درمیان سیرت امام علی علیہ السلام پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ 4 مصرے مولا کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ ذکر حیدر پہ جو حیران نظر آتا ہے، اس کا بھٹکا ہوا ایمان نظر آتا ہے، اور جب چڑھے دوش پیمبر پہ علی ایسا لگا جیسے قرآن پہ قرآن نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔